شیر کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ایک گیدڑ کیا سوچتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی۔ ایک جاسوس دشمن کے پورے لشکر کو شکست دے سکتا ہے اور ایک غدار اپنی پوری قوم کو شکست کی ذلت میں ڈال سکتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی۔ اگر کسی قوم کو بغیر جنگ کے شکست دینی ہو تو اس کے نوجوانوں میں فحاشی پھیلا دو۔ صلاح الدین ایوبی۔ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا تھا یا نہیں، لیکن اسلام کے تحفظ کے لیے تلوار کو ضروری سمجھتا ہو۔ صلاح الدین ایوبی۔ حکمران جب اپنی جان کی حفاظت کو ترجیح دینے لگے تو وہ ملک و قوم کی آبرو کی حفاظت کے قابل نہیں رہتے۔ صلاح الدین ایوبی۔ اسلام کا سر بلند دیکھنا چاہتے ہو تو دوست اور دشمن کی پہچان کرنا سیکھو۔ صلاح الدین ایوبی۔ قوم کے شہیدوں اور قوم کی مظلوم بیٹیوں کو بھول جانے والی قوم کی قسمت میں کفار کی غلامی لکھ دی جاتی ہے۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ۔ مجھے یہ ڈر محسوس ہونے لگا ہے کہ مسلمان اگر زندہ رہیں تو وہ ہمیشہ صلیبیوں کے غلام اور اعلی کار رہیں گے۔ وہ اس پر خوش رہیں گے کہ زندہ ہیں، مگر قوم کی حیثیت سے وہ مر چکے ہوں گے۔ صلاح الدین ایوبی کے 10 صدیوں پہلے کہے گئے الفاظ۔ سلطنت اسلامیہ کی کوئی حد نہیں۔ تم نے جس روز اپنے آپ کو اور خدا کے اس مذہب اسلام کو سرحدوں میں پابند کر لیا، اس روز سے یوں سمجھو کہ تم اپنے ہی قید خانے میں قید ہو جاؤ گے۔ پھر تمہاری سرحدیں سکڑنے لگیں گی۔ صلاح الدین ایوبی۔ جب مسجد اقصی صلیبیوں کے ہاتھ میں ہے تو میں کس طرح مسکرا سکتا ہوں، اور کھانا اور پانی کا ذائقہ مجھے کس طرح اچھا لگ سکتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی۔ یاد رکھنا، صلیبی اور یہودی ہر دور میں اسلام کی فوج اور قوم کے درمیان نفرت پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ صلاح الدین ایوبی۔ جہاں روٹی مزدور کی تنخواہ سے مہنگی ہو جائے، وہاں 2 چیزیں سستی ہو جاتی ہیں: عورت کی عزت، مرد کی غیرت۔ صلاح الدین ایوبی۔ آزادی کا درد غلامی کے سکون سے بہتر ہے۔ صلاح الدین ایوبی۔ حکمران جب اپنی جان کی حفاظت کو ترجیح دینے لگے تو وہ ملک و قوم کی آبرو کی حفاظت کے قائل نہیں رہتے۔ صلاح الدین ایوبی۔ باوقار قوم کی طرح زندہ رہنا چاہتے ہیں تو اپنی روایات کو نہ بھولو۔ صلاح الدین ایوبی۔ آزادی کا درد غلامی کے سکون سے بہتر ہے۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ۔ ہمارے زوال کی بنیاد تاج کا نشہ اور جوہرات کی محبت ہے۔ صلاح الدین۔ مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ دشمن ملت اسلامیہ میں غدار پیدا کرتا رہے گا، اور وہ دن آ جائے گا جب غداروں کی گردنیں مارنے والے دشمن کو بھی دوست کہنے لگیں گے۔ صلاح الدین ایوبی۔ اور تخت و تاج کی خاطر حکمران اپنے مذہب اور اپنی غیرت کو بھی ترک کر دیا کرتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی۔ جس قوم کے نوجوان بیدار ہو جائیں، اس قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ۔ فوج بغیر قوم کے اور قوم بغیر فوج کے دشمن کے لیے آسان شکار ہوتی ہے۔ صلاح الدین ایوبی۔
مسلمان کا دشمن اگر مسلمان نہ ہوتا تو آج مسلمان ساری دنیا فتح کر لیتا۔ زندگی ضرورت کے مطابق گزارو، خواہش کے مطابق نہیں۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ۔ مجھے نظر آ رہا ہے کہ فلسطین کا خطہ امن سے ہمیشہ دور ہی رہے گا۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ دو قسم کی لعنتوں سے بچو، مایوسی اور ذہنی عیاشی۔ انسان پہلے مایوس ہوتا ہے، پھر ذہنی عیاشی کے ذریعے راہ فرار اختیار کرتا ہے۔ وہ وقت بھی آ جائے گا جب فوج میں عیاش سپاہیوں کا گروہ بن جائے گی اور اس کے سالار دشمن کے ہاتھوں میں کھیلیں گے۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ۔ اگر آپ کسی بھی قوم کو تباہ کرنا چاہتے ہو بنا کسی جنگ کے، تو اس قوم کے نوجوانوں میں فحاشی، عریانی اور زنا عام کر دو۔ صلاح الدین ایوبی۔ عورت، دولت اور حکومت کا نشہ اچھا سے اچھا شخص کو کیا بنا دیتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی۔ جھوٹے اور مکار قاضی کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ قسمیں بہت کھاتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ۔